بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت پانے اور اپنے آپ کو بخشوانے کی نیت سے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خوب صبح و شام درود پاک پڑھیے۔ صلہ رحمی کی برکت۔ صلہ رحمی کا لغوی معنی ہے، صلہ کا معنی ہے بھلائی کرنا، احسان کرنا، اور رحمی یا رحم کا معنی ہے رشتہ داری یا قرابت داری۔ صلہ رحمی کا مطلب ہوا کہ رشتہ داروں سے احسان و بھلائی کرنا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل بروز قیامت اس شخص کا حساب بہت آسانی سے لیا جائے گا جو کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہوگا۔ ناظرین، اچھے سلوک سے مراد کیا ہے اور اچھا سلوک کی فضیلت کیا ہے اور اچھے سلوک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ ایک شخص مکہ المکرمہ میں رہا کرتا تھا اور عبادت گزار، متقی، کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ اکثر بیٹھا رہتا، جب فارغ ہوتا تو طواف کر لیتا اور 5 نمازیں مسجد الحرام میں ہی ادا کرتا۔ ایک شخص خراسان سے آیا اور اس نے اپنی ایک امانت 10,000 درہم اس کے پاس رکھوا دیے اور یہ کہہ کہ 2 ماہ بعد آ کے آپ سے لے لوں گا۔ یہ شخص چلا گیا اور کچھ دن بعد 2 ماہ بعد جب واپس آیا تو اس شخص کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب اس کے گھر والوں سے پوچھا گیا، اس کی اولاد سے پوچھا گیا کہ میں نے آپ کے والد صاحب کے پاس 10,000 درہم رکھوائے تھے، تو انہوں نے کہا ہمیں تو کچھ نہیں معلوم اس کے بارے میں۔ اب وہ شخص بہت پریشان ہوا، اب کیا کروں؟ اب وہ وہاں کے جو نیک لوگ تھے ان کے پاس گیا کہ آپ فلاں شخص کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل جانتے ہیں، میں 10,000 درہم رکھوا کے گیا تھا، اس شخص کا انتقال ہو گیا، اب میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ زمزم کے کنویں پر تشریف لے جائیں اور اس کا نام لے کر اسے پکاریں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب مل جائے گا۔ وہ شخص گیا زمزم کے کنویں پر اور 3 دفعہ اس کا نام لے کے پکارا لیکن کوئی جواب حاصل نہیں ہوا۔ اب یہ شخص مزید پریشان ہوا اور واپس دوبارہ ان لوگوں کے پاس آیا جنہوں نے زمزم کے کنویں کے پاس جانے کا کہا تھا۔ جب انہوں نے سنا کہ زمزم کے کنویں سے کوئی جواب نہیں آیا تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ شخص کو اس نے کہا کہ اب آپ ایک کام کریں کہ یمن میں واقع برعوت میں ایک کنواں ہے اور آپ اس کنویں کے پاس جائیں اور وہاں جا کے اس کا نام پکاریں۔ جب وہ شخص گیا برعوت کے کنویں کے پاس، اس نے پہلے ہی دفعہ اس کا نام پکارا تو اندر سے آواز آ گئی کہ میں موجود ہوں۔ اس نے اپنی امانت کا پوچھا، اس نے بتایا کہ فلاں جگہ پر میں نے وہ امانت دفن کی ہے، وہاں سے لے لو۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے پوچھا تم تو بڑے نیک شخص تھے اور عبادت گزار تھے، تم اللہ کے عذاب میں کس طرح، تم یہ ایک جہنم کے کنویں میں کس طرح یا اللہ کے عذاب میں کس طرح گرفتار ہوئے؟ اس نے بتایا کہ میری ایک بہن تھی جو دور خراسان میں رہتی تھی اور میں نے اس کی کوئی خبرگیری نہیں رکھی تھی، میری اس سے کوئی بات چیت نہ تھی، میں اس کے حالات سے ناواقف رہا اور میں اس سے ایک طریقے سے قطع تعلق رہا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ عذاب نازل فرمایا۔ آپ جاؤ اور میری بہن سے کہو کہ وہ مجھ پر میرے لیے دعا کرے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ایک شخص جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، جو خانہ کعبہ میں سے ٹیک لگا کے بیٹھتا تھا، جس کا اکثر وقت مسجد الحرام میں گزرتا تھا اور عذاب میں مبتلا ہوا صرف اور صرف رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہ کرنے کی وجہ سے۔ جی ہاں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک آپ کو جنت میں لے جائے گا اور قطع تعلق حرام جہنم میں لے جائے گا۔
یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات، لیلۃ القدر کی رات اور دیگر ایام، نیک ایام جس کے اندر کروڑوں مسلمانوں کی بخشش ہوتی ہے، لیکن جو قطع تعلق کرنے والا ہوتا ہے، جو رشتہ داریاں کاٹنے والا ہوتا ہے، جو رشتہ داریاں توڑنے والا ہوتا ہے، اس دن اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو دیکھیے، چیک کیجئے کہ کہیں میری کسی سے رشتہ داری تو نہیں ٹوٹ رہی۔ آئیے، کن رشتہ داروں سے ہمیں رشتہ داری قائم رکھنا ہے؟ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اور ماں باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے خالہ اور ماموں اور ان کی اولادیں، پھر اسی طرح باپ کی طرف سے پھپھی اور چچا، پھر ان کی اولادیں، یہ ہمارے قریب رشتہ دار ہیں۔ ان سے آپ نے تعلقات ہر قیمت میں بنانے ہیں۔ اب اگر بات کی جائے کہ صلہ رحمی کیا ہے، تھوڑا سا اس کا کانسیپٹ سمجھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں صلہ رحمی یہ سمجھی جاتی ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں دور کرے، تمہیں محروم کرے، تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ یہ صلہ رحمی ہے۔ اور اس کا ریوارڈ کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو، ہم کہتے ہیں نا روزی میں برکت نہیں ہے، بڑے آج کل کاروباری حالات پریشان ہیں اور پرابلم میں، تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کا معاملہ کرے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد میں برکت ہو، اسے بھی چاہیے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اسے بھی چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چند لوگوں کی وجہ سے، کچھ لوگوں کی وجہ سے دنیا میں رزق تقسیم کرتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو رشتہ داریاں قائم کرتے ہیں، جو رشتہ داریاں نبھاتے ہیں۔ اب آج کے ماحول اور آج کے معاشرے کی اگر بات کی جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ باپ بیٹے سے ناراض ہے، ماں بیٹی سے ناراض ہے، دونوں میں تعلقات نہیں بن رہے۔ یاد رکھیے، ماں باپ سے آپ نے ہمیشہ تعلقات بنا کے رکھنے، آپ قطع تعلق نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اگر ماں باپ آپ پر ظلم کریں تب بھی آپ نے ان کے جائز حکم کی فرما برداری کرنی ہے، ماں باپ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یار میں اپنی ماں کے گھر نہیں جاؤں گا، کیوں نہیں جاؤ گے؟ میری ماں نے یہ کہہ دیا تھا، میں باپ سے نہیں، ماں نے یہ کہہ دیا تھا، میں باپ سے نہیں بات کرنا چاہتا۔ معاذ اللہ اب تو یہ نوبت آ گئی کہ لوگ باپ سے بد کلامی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، باپ کی بد دعا اللہ کے یہاں قبول ہی قبول ہے۔ باپ اگر بد دعا دے دے تو اولاد برباد ہو جائے۔ اور یہ گناہ ایسا ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا مرے گا نہیں جب تک کہ اس کی سزا دنیا میں نہ دیکھ لے، مرے گا نہیں تو اس کو یہاں دنیا میں ہی دیکھنا پڑے گی۔ اس کے علاوہ جو آپس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہن بھائیوں کی نہیں بنتی، پھر جب بہن بھائیوں میں آپس میں رشتہ داریاں ہو جاتی ہیں پھر نہیں بنتی ان کی رشتہ داریوں کی وجہ سے، پھر ماموں اور خالہ اور پھپھو ان میں نہیں بنتی، اور جب یہ منظر دیکھا جاتا ہے کہ ماں اکثر کہہ دیتی ہے کہ میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی، تو میرے جنازے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ کیا ہے؟ کس طرح آپ چاہیں گی، وہ ماں چاہے گی کہ اس کا بیٹا جہنم میں جائے، اس ماں چاہے گی کہ اس کے بیٹے کے قبر میں عذاب آئے؟ تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد سے تعلقات اچھے رکھیں، وہ کام کا حکم نہ دیں جو وہ نہ کر سکتے ہوں تاکہ وہ گناہ گار نہ ہو۔ دوسرے رشتہ دار بالخصوص بہن بھائیوں میں بڑی الفت ہوتی ہے، لیکن جب اولادیں ہوتی ہیں تو یہ الفت تبدیل ہو جاتی ہے، پھر الفت اولاد کی طرف زیادہ ہوتی ہے، لیکن بہن بھائیوں سے رشتہ داری قائم کرنی ہے۔ اگر ایک بھائی غریب ہے اور دوسرا بھائی امیر ہے
اس نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد سناتا ہوں، آپ ڈریے۔ وہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا اور اس کا رشتہ دار اس سے آ کے سوال کرتا ہے کہ مجھے تمہارے مال میں سے کچھ چاہیے، اور اس کا مال اس کی حاجت سے زیادہ ہے، اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، ہی ہیز ایکسٹرا آرڈنری ایسٹ، تو اسے اس مال میں سے دینا پڑے گا، ورنہ وہ گناہگار ہوگا۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں لوگ کتنے امیر ہوتے ہیں، بھائیوں کا خیال نہیں کرتے، کیوں؟ میری اس سے بنتی نہیں۔ آپ کی بنے چاہے نہ بنے، آپ نے جو اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا، ہم اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں اور بروں کے ساتھ برے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ اچھے ہوتے تو آپ ہر ایک کے ساتھ اچھے ہوتے، آپ اچھوں کے ساتھ بھی اچھے ہوتے، آپ بروں کے ساتھ بھی اچھے ہوتے، اور آپ کی جو اچھائی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ نبھا رہے ہیں، آپ نہیں نبھا رہے۔ تو یاد رکھیے ہر رشتہ دار کے ساتھ آپ نے نبھانی ہے۔ ڈیفینیشن اگر آپ کے ذہن میں رہے گی نا، آپ کبھی بھی یہ بات نہیں کہیں گے، ڈیفینیشن ہی سمجھ لیں۔ ہم کہتے ہیں نا یار میرا تو اس سے بڑا اچھا تعلق ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کا بڑا اچھا تعلق ہے۔ جہاں آپ کا کوئی رشتہ دار آپ سے ناراض ہوا، دیکھا اس وقت جائے گا۔ جہاں آپ کے رشتہ دار نے ظلم کیا، دیکھا اس وقت جائے گا۔ جہاں آپ کے رشتہ دار نے آپ کو کسی بات سے محروم کیا، آپ کی بے عزتی کی، اب آپ رشتہ داری قائم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، دیکھا اس وقت جائے گا۔ کیوں؟ ڈیفینیشن یہی ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ یہ ڈیفینیشن ہی اسی وقت دیکھی جائے گی۔ ہمارے ہاں اکثر شادی کے معاملات ہوتے ہیں، اور شادی میں یہاں تک کہ بہن بھائی پابندیاں لگاتے ہیں کہ تم نے فلاں بھائی کو بلایا تو میں نہیں آؤں گی۔ بھائی پابندی لگاتا ہے کہ تم نے فلاں بھائی کو بلایا تو میں نہیں آؤں گا۔ اب جو بیچارہ بیچ کا بھائی یا بہن ہوتی ہے وہ پھنس جاتے ہیں کہ کس کو بلاؤں اور کس کو نہیں بلاؤں۔ شادی کا ماحول ہی خراب ہو جاتا ہے، وہ عجیب تکلیف میں آ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ رشتہ داری قائم رکھے گا، وہ دونوں کو بلائے گا، وہ رشتہ داری کسی ایک کی وجہ سے نہیں چھوڑے گا کہ ایک کو بلائے اور ایک کو نہیں بلائے۔ کیوں؟ رشتہ داری کاٹنا حرام ہے، اور رشتہ داری کاٹنے والا جہنم میں جائے گا۔ ابھی میں نے آپ کو ایک مثال دی، نیک اعمال اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرمان کی اہمیت ہے۔ رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ آج آپ کو یہ عمل بھاری لگتا ہے، یہ عمل بہت مشکل لگتا ہے، یہ تو بہت غریب آدمی ہے، میں کیسے اس سے معافی مانگوں، یہ تو میرے چاچا کا لڑکا ہے، یہ تو میرے ماموں کا لڑکا ہے، یہ تو بہت غریب آدمی ہے، میں معافی نہیں مانگتا۔ آج مانگ لیجئے، ورنہ کل بہت تکلیف ہوگی۔ اور یاد رکھیے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ بھی تو دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اجر بھی تو دے رہا ہے دنیا میں، آپ کو رزق دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، آپ کی عمر بڑھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، آپ کی اولاد بڑھا رہا ہے، آپ کو ہاتھوں ہاتھ اس کا ریوارڈ بھی تو مل رہا ہے۔ اور کل بروز قیامت ایک بہت بڑا ریوارڈ آپ کو ملتا ہے، ایک بہت بڑا ثواب آپ کو ملتا ہے کہ آپ کا حساب بہت آسانی سے لیا جائے گا۔ آج معاشرے میں آپ دیکھیں، ہر گھر میں آپ یہ دیکھیں یہ معاملات چل رہے ہیں، ایک دوسرے سے ناچاکیاں ہیں، کہیں جائیداد کے معاملے میں ناچاکیاں ہیں کہ بھائی اس نے اس کا حصہ لے لیا، تو کہیں رشتہ داریوں میں آپس میں کسی نے کوئی بات کہہ دی تو اس کی وجہ سے ناراضگی ہے، کسی کی بیٹی کسی نے کسی کو دی تھی تو اس کی وجہ سے ناراضگی ہے، کہیں کسی دعوت میں چلے گئے تھے تو کسی نے کچھ بول دیا تو اس کی وجہ سے ناراضگی ہے، ناراضگیاں پال رکھی ہیں ہم نے آپس میں۔ تو وہ جو بات ہے، جو ڈیفینیشن ہے کہ جو تمہیں دور کرے تم اسے عطا کرو، وہ جب ہی پوری ہوگی کہ جو رشتہ دار آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، آپ نے توڑنا نہیں ہے۔ دیکھیں جوڑنا جبھی ہوگا جو آپ سے توڑ رہا ہے آپ اس کے ساتھ جوڑیں، آپ آج جھک جائیں۔ لوگ کہتے ہیں نا یار میں کیسے جھک جاؤں، میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو دو حدیثیں سناتا ہوں اس میں۔ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر عاجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، ایک بہت پیاری حدیث ہے،
जो हक पे होने के बावजूद, लोग कहते हैं ना यार मैं हक पे हूं, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, देखो उसने मुझे डांटा, मुझे गालियां दी और आज तुम मुझे ही कह रहे हो माफी मांगो। अब मैं आपको सुनाता हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स हक पे होने के बावजूद झगड़े को तर्क कर दे, अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। तो आप झगड़े को तर्क कर दें, आपका कसूर नहीं है, फिर भी आप माफी मांग लें, अल्लाह आपको जन्नत अता फरमाएगा, अल्लाह आपको जन्नत के आला महलात अता फरमाएगा। बहुत मुश्किल अमल लगता है ये, इसमें इंसान का नफ्स उसे मना करता है, शैतान उसे मना करता है कि तू छोटा हो जाएगा, तेरी शान घट जाएगी, लोग क्या कहेंगे। कुछ भी नहीं होगा। जो सिला रहम होता है लोग उसकी इज्जत करते हैं, माशरे में उसका मकाम होता है, फरिश्ते उसकी इज्जत करते हैं, अल्लाह के यहाँ वो मकबूल लिखा जाता है, अल्लाह के यहाँ वो नेक लिखा जाता है। ये शैतान का वसवसा है कि अगर तू झुक जाएगा, तू माफ़ी मांग लेगा तो तेरी शान में कमी आ जाएगी। ऐसा नहीं है, ये शैतान का वसवसा है। अपने, चाहे वो आपके छोटे रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपके गरीब रिश्तेदार हैं, चाहे गलती उनकी है, फिर भी आप रिश्तेदारी को जोड़ें, माफ़ी मांग लें, कायम रखें। रिश्तेदारी को जोड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका रमज़ानुल मुबारक में यह है कि तोहफे तहफ़ दिए जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक थी कि आप तोहफे दिया करते थे। रमज़ान का महीना है, खजूर का तोहफा भेज दें, कपड़ों का तोहफा भेज दें, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। या जो आप रिश्तेदारों को मिलाने, आज मसरूफ़ तरीन लोग हैं, आप नहीं जा सकते, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दें, कोई भी तोहफा भेज दें। अगर आपके जहन में ये डेफिनेशन रहेगी तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर इस पर अमल करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे एक सुन्नत और एक वजीफ़ा। वजीफ़ा या सलामो, जो कोई 111 मरतबा पढ़ेगा, पढ़कर बीमार पर दम कर दे, इंशाअल्लाह वो सेहतमंद हो जाएगा। और तरीका ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा मिसवाक का इस्तेमाल किया करते थे। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, आप भी मिसवाक का इस्तेमाल करें।